آج کے اس لیکچر کے لیے حضرت اقبال کی جس نظم کا انتخاب کیا گیا ہے وہ نوجوانوں کے نام ہی ہے۔ نظم کا عنوان ہے خطاب با جوانان اسلام۔ تو آئیے پہلے اس نظم کے اشعار پڑھتے ہیں اور پھر مختصر تشریح۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردون تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، تمدن آفری خلاق آئینے جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ، سما الفقر فخری کا رہا شان عمارت میں، باب و رنگ و خال و خد چی حاجت روئے زیبارہ، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا، غرض میں کیا کہوں تجھ سے وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزون تر ہے وہ نظارہ، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہنسی پارا، غنی روزے سیاہ پیر کنارا تماشا کن کہ نور دیداش روشن کند چشم زلیخا را۔ اب آتے ہیں اس نظم کی مختصر تشریح کی طرف۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلم نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے مسلمان نوجوان، کیا تو نے کبھی سوچا ہے، کیا تو نے کبھی غور و فکر کیا ہے کہ تو کس عظیم قوم کا فرزند ہے، وہ عظیم اور برتر قوم جس نے سلطنت ایران کو پاؤں تلے رون ڈالا، وہ عظیم قوم جس نے دنیا بھر کو تہذیب کے آداب سکھائے، وہ اللہ والے امارت میں بھی فقر و غنا کی دولت کے حامل تھے، وہ غیرت مند اتنے تھے کہ غربت کے عالم میں بھی کوئی امیر شخص کسی غریب کو صدقہ و خیرات دیتے ہوئے ڈرتا تھا کہ کہیں وہ لینے سے انکار نہ کر دے۔ امارت میں فقیری اور غربت میں غیرت مندی ان کا خاصہ تھا۔ خوبصورت چہرے کو ظاہری حسن کی ضرورت نہیں ہوتی، گویا نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی۔ اے نوجوان، تجھے اپنے آباء و اجداد سے کوئی نسبت اور کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ سراپائے عمل تھے، جبکہ تو صرف گفتار کا غازی ہے، صرف باتیں بنانا جانتا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ امت مسلمہ اپنے آباء و اجداد کے دیے ہوئے ورثے کو بھی سنبھال نہ پائی اور گنوا بیٹھی۔ حکومت اور شان و شوکت ایک عارضی شے ہے، اس کا آنا اور جانا زمانے کا چلن ہے، اس کے کھونے کا کوئی غم نہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم علم جو ہمارے آباء و اجداد کی میراث تھا اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، اور وہ علمی خزانہ جو آج اہل یورپ کے پاس ہے اس کے بارے میں سوچ کر ہی دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ مسلمانوں کی کوتاہی کا نتیجہ اور قصور ہے۔ اس نظم کا آخری شعر اقبال کا نہیں ہے، یہ فارسی زبان میں ہے اور اس کے شاعر غنی کاشمیری ہیں۔ اس شعر میں غنی کاشمیری نے تلمیحات کا استعمال کیا ہے۔ پیر کنا حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، ماہ کنا حضرت یوسف علیہ السلام کا لقب ہے۔ اس شعر میں غنی کاشمیری بد نصیبی اور بے بسی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے غنی، اس سے بڑی بد نصیبی اور بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ اے غنی، وہ کیسا سیاہ دن تھا کہ پیر کنا یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی حالت دیکھنے کے لائق تھی کہ ان کی آنکھوں کے نور یعنی جگر کے ٹکڑے حضرت یوسف علیہ السلام ان کی آنکھوں کو روشن کرنے کی بجائے زلیخا کی آنکھوں کی روشنی بنے ہوئے تھے۔ علامہ اقبال کی اس نظم کا مقصد بھی امت مسلمہ کو خواب غفلت سے جگانا
اور نوجوانوں کو جھنجھوڑ کر بیدار کرنا ہے اور انہیں احساس دلانا ہے کہ امت مسلمہ کتنے شاندار ماضی کی وارث اور امین ہے۔